وعلیکم رب السلام اشرح ورحمۃ لی اللہ صدری وبرکاتہ۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ بالکل کلیئر ہے؟ جی ہاں الحمدللہ۔ اوکے، لیٹس بگن۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا عقیدے کا کلاس، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وچ از انٹروڈکشن ٹو توحید۔ سو میننگ آف توحید کیا ہے؟ وی آل نو، ہمارے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن ہوں گے توحید کو لے کر، وننس آف اللہ، ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن، کافی ساری چیزیں ہم کو مختلف ملیں گی ان ریگارڈس ٹو توحید، دا ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن آف توحید۔ لیکن اگر اس کو سمپل لفظوں میں، آئی ہوپ آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں، بیکاز بار بار لبنہ بھی آپ کو ریمائنڈ کرتی ہیں، میں بھی آپ کو ریمائنڈ کر رہی ہوں کہ اپنی ایک نوٹس ضرور پریپیئر کیا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ، کیونکہ یاد کرنا ہے اگر آپ کو کوئی چیز کو، تو آپ اگر لکھیں گی، آپ اس کو ریڈ کریں گی، آپ اس کو پڑھیں گی، تو آپ کی ڈفرینٹ سینسز کے حساب سے آپ کی فائل جو ہے آپ کے برین میں سیو ہوتی جائیں گی۔ سیکنڈلی، اگر آپ کو یہ کسی سے شیئر کرنا ہے تو آپ کی نوٹس آپ کے پاس بالکل ہینڈی رہیں گی۔ تیسرا یہ کہ ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ بھولنے والی چیز ہے، رائٹ؟ انسان نسیہ، یو نو دیٹ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لکھ لیں، دس از دا اسلامک وے۔ تو آپ پلیز لکھ لیں اپنی نوٹس، تھوڑی سی بنا لیں نوٹس، اور سمپل ورڈز میں، جتنا اس کو سمپل رکھیں گے اتنا ایزی رہے گا، ڈونٹ کمپلیکیٹڈ، کیونکہ ہم نے اس کو آلریڈی اور سمپل کرتے ہوئے اور زیادہ ایکسپلینیشن میں بھی سمپلیفائی کیا ہے۔ سو دس از دا موسٹ ایزی ورژن۔ سو اگر میننگ ہم نے توحید کا لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے دا ڈیووشن آف ونس ایکٹ آف ورشپ ٹو اللہ الون، یعنی صرف اور صرف اللہ کے طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف ساری تمام عبادتوں کو کانسنٹریٹ ہم کریں، تو دیٹ از توحید، کہ صرف سنگلنگ آؤٹ اللہ عز و جل، ٹھیک ہے؟ سو التوحید ان عربک مینس میک اٹ ون، یعنی ایک سنگل آؤٹ کرنا از توحید، اور شریعہ میں اٹ از ٹو سنگل آؤٹ اللہ عز و جل with what is exclusive to him، یعنی ابھی توحید کے لیئرز ہیں، توحید کے کائنڈز ہیں، وہ 3 کائنڈ کیا ہے؟ I'm sure ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے یہ چیپٹر پڑھا ہے ان کے لیے ریمائنڈر ہے، جن کے لیے یہ نیا ہے بہت فوکس کر کے سنیں۔ توحید کی اقسام 3 ہیں۔ کون سی 3 اقسام ہیں؟ توحید الربوبیہ which is lordship، توحید الالوہیہ which is divinity، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ اب توحید اور ربوبیہ کیا ہے؟ یعنی ساری کی ساری جو رب کی جو آپ کو ڈیفینیشن پتا ہوگی، ہم بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں، I'll still remind you again، رب از خالق، مالک، مدبر، he is the owner، وہ ہم کو اون کرتا ہے، اللہ owns us، he is the creator، اللہ نے ہماری خلقت کی ہے، he is the maker، and he has the control، وہ مدبر ہے، وہ مینیجر ہے، وہ نرچرر ہے۔ ہمارے سارے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور پلاننگ کرنا اور اس کے حساب سے آگے لے کر چلنا، یہ ساری رسپانسبلٹیز اللہ عز و جل کی ہے۔ تو توحید الربوبیہ از آل دوز کیریکٹرسٹکس جو کہ اس کوالٹی کے اندر آتی ہے، the one who has created us، the one who owns us and the one who controls us۔ تو یہ آپ کی فرسٹ کائنڈ ہے توحید الربوبیہ۔ اب توحید الربوبیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا جو ہے فرم بلیف ہوتا ہے، آپ کا ایمان اس میں ہے، آپ کا اس میں یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل آپ کا خالق، آپ کا مالک اور آپ کا مدبر ہے، اور اللہ عز و جل ہی رسپانسبل ہے زندگی دینے کے لیے، موت دینے کے لیے، اور سارے تمام افیئرز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کسی شے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکے، وہ کسی کو مار سکے، یا کوئی معاملات اپنے مرضی کے مطابق کر سکے۔ یہ ساری صفت اللہ عز و جل کی ہے اور کسی کی بھی نہیں۔ بالکل اس کو واضح اپنے دماغ، دل، روح کے اندر، ڈی این اے کے اندر ریکارڈ کر دیں کہ یہ صفت صرف اللہ عز و جل کی ہی ہے۔ Example، there is no other creator except اللہ عز و جل۔ کوئی اور ہمارے معاملات کو سلجھا نہیں سکتا، کوئی ہمارے لیے کوئی چیز براہم نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ عز و جل۔ اور پورے یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ پوری جو ملکی وے، سٹارز، کریشن ہے، چھوٹی سے چھوٹی مائکروب سے لے کر بڑے سے بڑے جائجینٹک ڈائناسور تک، سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں۔ بس دس از دا بیس لائن آف عقیدہ توحید اینڈ توحید الربوبیہ۔ The second type is توحید الالوہیہ۔
also called توحید العبادہ. اس کا دوسرا نام ہے توحید العبادہ. اس میں آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے اور کوئی بھی نہیں. اور تمام عبادت، اب آپ کو جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عبادت کی بھی ہم آپ کو اقسام بتائیں گے کہ عبادت کی اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف 5 ٹائم جو ہم صلاح کر رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں، جو بیسک آف ہمارا اسلامک عبادہ ہے، صرف وہی عبادہ ہے. دیر آر مینی ادر تھنگس ان ٹرمز آف عبادہ. وہ ساری کی ساری ہم کنسنٹریٹ کر کے کس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے پاس. اور دیٹ کمز انڈر توحید الالوہیہ اور توحید العبادہ. فار ایگزامپل ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں، ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں، ہم توکل اللہ پہ کرتے ہیں. تو یہ سب ہو گئی عبادہ کی اقسام، توحید العبادہ. تیسری ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی جو اللہ کے خوبصورت نام ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے. ہم لوگوں کے پاس جو اویلیبل ریکارڈز ہیں of 99 beautiful names of Allah Azza wa Jal، وہ ساری کی ساری جو صفت ہے وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف ہی انہی کی طرف ہم کنسنٹریٹ کریں گے. We cannot give that صفت to any other creation. یعنی وہ جتنی بھی بیوٹیفل ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس یا صفت ہیں اسماء و صفت کی، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ عز و جل کے کیریکٹرسٹکس ہیں. اسے ہم کسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے طرف ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. اب آپ سوچیں اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے. I don't know how many of you have done it, but کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کوئی کورس، کوئی لیکچر، کوئی انفارمیشن گیدر کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو میری ایڈوائس ہے آپ کو کہ آپ پلیز ایٹ لیسٹ کم سے کم اللہ عز و جل کے جو اسماء و صفات ہیں اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن پڑھیں. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ بیکاز ٹو انڈرسٹینڈ، ابھی جیسے یہ توحید وہ اسماء و صفات کو اگر مجھے سمجھنا ہے اچھی طرح سے، تو اب جب مجھے وہ 99 نام ہی نہیں پتا، یا شاید میں نے صرف بائی ہارٹ کیے ہیں، مجھے اس کی ٹرانسلیشن نہیں پتا، مجھے اس کی ایکسپلینیشن نہیں پتا، تو پھر میں اس کو سمجھنے میں میری جو روٹنگ ہے نا وہ کمزور ہوگی، میری بیس نہیں بنے گی. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ اسماء و صفات کی میننگ کیا ہے. What is the basic translation? What is the basic explanation? تو پلیز یہ آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہے کہ you have to go through the 99 names of Allah Azza wa Jal, read the translation and read the basic explanation. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اسماء و صفات کے لیے I have a Quranic reference which is from Surah 42 verse number 11. میں ادھر ٹائپ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. The Quranic reference for Asma wa Sifat is Surah 42 verse number 11. اس کی basic translation is there is nothing like unto him and he is the all hearer, the all seer. Karimun Sheikh, آپ please mic mute کریں. Alright. So the three basic kinds, I will again repeat. Tawheed means the devotion of one's act of worship to Allah Azza wa Jal alone. ساری عبادت، تمام عبادتیں ہم صرف اللہ کی طرف ہی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. عربک میں اس کا معنی ہے میک اٹ ون، ایک بنانا، اور شریعہ میں اٹ از ٹو سنگل آؤٹ، یعنی الگ کر دینا اللہ عز و جل کو، کیونکہ اللہ عز و جل ہی لائق ہے عبادت کے لیے، اور اللہ عز و جل ہے جس کی پوری ربوبیہ ہے، پوری لارڈشپ ہے. اب توحید کی 3 میجر اقسام ہے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ از لارڈشپ، ٹھیک ہے، رب who is the مالک، خالق and مدبر. توحید الالوہیہ اس کے تمام عبادتیں، توحید العبادہ بھی اسے کہتے ہیں، سب قسم کی عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے. توحید الاسماء والصفات یعنی جتنے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، جو صفت ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے. ابھی میں آپ لوگوں سے چند سوال پوچھوں گی، ایک سینٹنس میں آپ سے پوچھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ 3 میں سے کون سی کیٹیگری میں جائے گی. میں آپ کو ایک سینٹنس پوچھوں گی،
آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ توحید الربوبیہ ہے, توحید الالوہیہ ہے, یا توحید الاسماء و صفات ہے. تیار ہیں؟ کون اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ پلیز اپنے مائکس انمیوٹ کر دیں. جو یہ کوئز لینے کے لیے تیار ہیں پلیز اپنے مائکس انمیوٹ کر دیں. صبا, عشرت, اوکے ویری گڈ. جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. میں ایک ایک چانس دوں گی. ایک بار آپ کا چانس ہو گیا تو آپ دوسری سسٹر کو چانس لینے دیں, ٹھیک ہے؟ اب جب میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی از مائی کریٹر, اللہ ہمارے خالق ہیں, میم توحید ہاں جی, کون سی توحید ہے یہ؟ ربوبیہ. بارک اللہ فیک, ویری گڈ. اب میں کہتی ہوں کہ آئی ورشپ اللہ, میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں, تو یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت, توحید بارک اللہ فیک, عبادیہ. بارک اللہ فیک. اوکے, میں کہتی ہوں اللہ رحمان الرحیم ہے, کون سی توحید ہے یہ؟ اسماء و صفات. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پوری یونیورس کو کنٹرول کرتے ہیں, کون سی توحید ہے؟ میم توحید الربوبیہ. بارک اللہ فیک. اچھا, میں سجدہ جو ہے صرف اللہ عز و جل کو کرتی اسماء و ہوں, صفات. کون سی توحید ہے یہ؟ توحید العبادہ. اوکے, واٹ از دا فرسٹ نیم؟ توحید العبادہ. الوہیت. الوہیہ. اوکے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں, کون سی ہے یہ؟ توحید الاسماء والصفات. توحید ایکچولی یہ تھوڑا کنٹروورشل ہے بیکاز اللہ شفا دیتے ہیں کین گو ان اسماء و صفات ایز ویل ایز ان ربوبیہ ایز ویل بیکاز ہی از اے مدبر, رائٹ, ہی مینیجز مائی افیئرس. اوکے, میں قسم اٹھاتی ہوں, اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں, یہ کون سی والی ہے؟ توحید الربوبیہ. رانگ. سوچیں, قسم اٹھانا کون سی اقسام میں جائے گا؟ الوہیہ. ویری گڈ, الوہیہ, بیکاز اٹس اے ٹائپ آف این عبادہ. میں اللہ عز و جل کے لیے کرتی ہوں, کیا کرتی ہوں میم؟ اللہ عز و جل کے لیے میں روزے رکھتی ہوں, سوم, سیام, فاسٹنگ. عبادہ میں توحید الالوہیت, عبادہ. ویری گڈ. اللہ عز و جل از دا موسٹ پاورفل, سب سے زیادہ طاقتور. اسماء و صفات. الوہیہ, ٹھیک ہے, اسماء و صفات. ویری گڈ. اللہ عز و جل مجھے جو ہے رزق پرووائڈ کرتے ہیں, توحید توحید الربوبیت. الربوبیہ. توحید الربوبیہ. اوکے, اللہ میری نیت کو جانتے ہیں, ہی نوز مائی انٹینشن, کون سی توحید ہے یہ؟ توحید اسماء و صفات. کیسے اسماء و صفات؟ Who said اسماء و صفات؟ اسماء و صفات کیسے؟ How do you justify? علیم, علیم جاننے والا, جی. But that will be secondary. First کیا آئے گا؟ سمیع علیم. Sorry? سمیع. اوکے, میں نے نیت ہم پروناؤنس نہیں کرتے نا, نیت is a matter of heart. is a matter of heart, right? نیت is a matter of heart. یہ کون سی والی میں جائے گی توحید میں؟ علیم. علیم will be secondary. The second, the first کون سی توحید میں آئے گا؟ First primary توحید کون سی ہوگی؟ توحید العبادہ. اس میں عبادہ ہے انٹینشن میں؟ یس میم, بیکاز وی آر ورشپنگ. نیت پہ ہی تو ہماری عبادت رہے. It is نیا is not an action of عبادہ. نیا is the first thing جہاں سے وہ کریٹ ہو رہا ہے, تو یہ توحید اور ربوبیہ میں جائے گا بیکاز اللہ عز و جل is our creator. He knows from the vein, start سے وہ ہماری ہر ایکشن کو ریڈ کر سکتے ہیں. He knows everything about us because he is the creator. نسرین, ایک پوائنٹ میں یہاں پر ایڈ کر سکتی ہوں. جی بولیں. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو عموماً یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے اب دعا ہے نا, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی کے بارے ہم میں وہی discuss جو کرنا پہلے ہے. پوائنٹ, جی جو پہلا پوائنٹ آپ نے جیسے بتایا نا جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے, جی ہے نا, بالکل. لیکن دعا اور مدد کی امید رکھنا اور جو خوف رکھنا, یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ شاید یہ عبادت نہیں ہے. اسی لیے اس وقت عقیدہ پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے نا, کیونکہ اس جی بہت ضروری ہے. اس بالکل اللہ سے مدد مانگنا, توکل, ہماری رجا, ہمارا توکل. خوف, محبہ, یہ سارا کچھ پارٹ آف عقیدہ ہے نا, تو اس کو خصوصاً توکل, ہاں جی, اس یہ کو بھی بہت ہم ضروری لوگ غلط معنی میں لیتے ہیں. جیسے شفاعت ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا, ہاں جی, ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
तलाश करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करते वो समझते हैं कि वो उनको उनका हक नहीं दे रहे, उनका वो एहतराम नहीं कर रहे, या बिल्कुल उनकी वो हुब्बे बेहद रसूल का हक अदा नहीं कर रहे। हम ना उसमें वो बॉर्डर लाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को समझ में आए। उसके बिल्कुल लिए मैं बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप टाइम दें 2 मिनट सिर्फ। जी 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 लुबना गो अहेड एक है हमारा क्रिएटर खालिक, ठीक है, और खालिक के अलावा हर एक मखलूक है, हर एक मखलूक है, चाहे वो कायनात की चीजें हैं जैसे सूरज चांद सितारे, चाहे वो इंसान है तो उनमें अंबिया कराम के लेवल तक के इंसान है, ठीक है, तो चाहे वो अंबिया कराम है, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो जिन्नात हैं, वो सब मखलूक हैं। तो खालिक की सिफात और मखलूक की सिफात में जब तक हम फर्क नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये बॉर्डर लाइन बना नहीं सकेंगे, ठीक है। तो खालिक की सिफात उसकी अपनी जाती है, उसको किसी ने अता नहीं की, जैसे समीउन अलीम, सुनना और देखना और जानना, ये अल्लाह ताला की सिफात है। अल अलीम, अस्समी, अल बसीर, अल खबीर, ये अल्लाह ताला की सिफात है। लेकिन ये सारे काम हम भी तो करते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या हमारी और खालिक की सिफात बराबर होंगी? नहीं होंगी। इसलिए कि नंबर 1 फर्क ये है कि हमारे पास जो सिफात हैं वो अल्लाह ताला की अता करना है, लेकिन खालिक की सिफात उसके पास जाती है। दूसरी बात जिसका फर्क है वो ये कि अल्लाह ताला की जो सिफात है ना वो लामहदूद है, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी हर सिफत लिमिटेड है, बहुत कम, बहुत थोड़ी। अल्लाह ताला की सिफात गैर फानी है, कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमारी सिफात आप देखते हैं हम जैसे ही बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, सुनना भी कम हो रहा है, देखना भी कम हो रहा है, ऐसे ही है ना, हमारी सिफात कम हो रही है। फिर ये कि अल्लाह ताला की सिफात मुकम्मल है, कंप्लीट, लेकिन हमारी सिफात नामुकम्मल है। तो यानी मखलूक के साथ कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते खालिक की सिफात का, तो वो चाहे अंबिया कराम ही हो, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो, उनकी सिफात को हम अल्लाह की सिफात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वरना ये शिर्क हो जाएगा। तो तौहीद तभी होगी जब अल्लाह की सिफात को अल्लाह के अलावा किसी और में हम नहीं मानेंगे, तभी ये तौहीद होगी। जी अब आप बोलिए। हाँ जी जज़ाकल्लाह खैर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लुबना ने रेज किए कि यही मकसद था एक्चुअली कि अकीदा की क्लास ऑर्गेनाइज करना और अकीदा तौहीद के बारे में जानना, क्योंकि हमारी जो सोच जो समझ है वो इतनी मिक्स्ड और इतनी मेस्ड अप है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जाना था कि सिंपल इग्नोरेंस एंड कंपाउंड इग्नोरेंस, तो हम लोग जो है ना सब कंपाउंड इग्नोरेंस के शिकार हैं। हम लोगों की बेसिक फेथ के अंदर इतनी मिलावट है शिर्क की, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, और बिदात की, कि उसकी असल शक्ल बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो अब जो है ना हमें वो पूरी स्लेट को वाइप आउट करके इंशाल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह बिल्कुल नए सिरे से, जैसे बिल्कुल जैसे एलकेजी प्री स्कूल का बच्चा नहीं होता उस तरीके से अपनी स्टार्ट करनी है लेवल ऑफ इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब तक कि हम लोग वो पूरा गंद साफ नहीं करेंगे उसके अंदर से हम सही चीज को पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें बिल्कुल बोलते ना जीरो मीटर करके अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन करके जो भी पिछले हमारे गलतियां होंगी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इज गफूरुर रहीम, ही विल फॉरगिव अस, बिकॉज़ ला इल्म में जो भी हुआ है उसकी कोई हमारी पकड़ नहीं है। अब हम नए सिरे से बिल्कुल जो सही और असल चीज है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज आवर मेन मकसद। जैसे भी ये जो इबादत के मामलात, ये आसमा सिफात के मामलात, ये रुबूबिया उलूहिया, ये सब टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल आप घबराना नहीं, बिल्कुल आप कंफ्यूज होना नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत इसको आसान कर देंगे आपके लिए समझना और इस पे अमल करना। लेकिन इसको आप बहुत अच्छे ओपन माइंडनेस से आप समझें और फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो खुलेगी। जैसे अभी एक नुक्ता लुबना ने बताया था कि ये जो अस्मा सिफात वाली एक्टिविटीज हैं ये इंसानों के अंदर भी मौजूद है, अल्लाह की क्रिएशन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, खलकत के अंदर भी मौजूद है। लेकिन इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी दुनियावी हद तक है और कौन सी जो है इबादत के हद तक है। इबादत इन एनी फॉर्म विल बी कंसंट्रेटिंग ऑल ओनली ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लेकिन एज अ कॉज एंड एज अ मीन टू रीच योर गोल आप डेफिनेटली इस्तेमाल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप बीमार हैं, ठीक है, आपने पूरी अपनी कोशिश करनी है कि आप वो इलाज जो है जो आपके पास
آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے جو حلال علاج موجود ہے آپ وہ ڈیفینیٹلی کروائیں, بی اٹ میڈیسنل علاج, بی اٹ قرآنک ہیلنگ, شفا, طب نبوی, آپ کے پاس جو موجود ہیں آپ کے کیپیسٹی کے حساب سے آپ وہ کمپلیٹ علاج کریں. بٹ اس علاج کا جو شفا ہے دیٹ از ان دا ہینڈ آف اللہ عز و جل. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ دوا میں نے یہ کھائی ہے اس لیے میں ٹھیک ہو گئی, یا میں وہ ڈاکٹر کے پاس گئی, یا میں وہ تھراپسٹ کے پاس گئی اس لیے میں ٹھیک ہو گئی. آپ کے کلمات اور آپ کی دل کے جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے بدلے گا کہ الحمدللہ میں نے یہ دوا لی, الحمدللہ میں وہ ڈاکٹر کے پاس گئی and اللہ عز و جل نے مجھے شفا دی. وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ فَيَشْفِينِ, یعنی یہ والا کنسپٹ اگر ہم لے کر چلتے ہیں تب ہم صحیح عقیدے پہ رہتے ہیں. اسلام یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ بیمار ہو تو آپ وہ بیماری میں مر جاؤ, نہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے, آپ کی اویلیبلٹی کے حساب سے وہ سارے میجرز, وہ سارے ایفیکٹس اور وہ سارے کازز کا استعمال کریں گے, میتھڈز کا استعمال کریں گے, لیکن جو کریڈٹ ہے, جو دا فائنل کریڈٹ یا فائنل ریزلٹ ہے, وہ کریڈٹ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے, اور اس کا کریڈٹ ہم کسی انسان کو یا اللہ کی کسی کریشن کو نہیں دے سکتے. تو یہ سمجھ کا پھیر ہے, یہ نیتوں کا پھیر ہے, اور اس کو ہم نے جب ٹویسٹ کر دیا صحیح ڈائریکشن میں دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آن عقیدہ توحید. سو بس اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے, انشاءاللہ اٹ ول بی آل ویری ایزی گوئنگ فارورڈ. ابھی یہ جو ہم نے چھوٹا سا کوئز کیا تھا اس میں آپ کو اندازہ تھوڑا لگ گیا ہوگا, اور مجھے بھی آئیڈیا لگ گیا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ از توحید, اور توحید کی اقسام میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سی وہ چیز ہے جو توحید اور الوہیہ میں جا رہی ہے, کون سی وہ چیز ہے جو توحید اور ربوبیہ میں جا رہی ہے, اور کون سی وہ چیز ہے جو اسماء و صفت میں جا رہی ہے. تو میری ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. دوسرا ریفرنس میں آپ کو سورہ الذاریات سے دے رہی ہوں, سورہ نمبر 51 ورس 56, 51 ورسز 56. یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے and I Allah Azza wa Jal created not the jinn and mankind except that they should worship me وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی ہمارا پرپس کریشن کا بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے, ہمیں ایکچولی کیوں بنایا گیا ہے, ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. تو امپورٹنس آف توحید آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی کریشن, آپ کو بنانے کے پیچھے جو مین مقصد تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ فرشتے موجود ہیں انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ, اور انسانوں سے کئی گنا اچھے, جو آٹومیٹڈ ہیں, وہ صرف اور صرف اللہ کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت, اللہ کی حمد و ثنا میں, اللہ کے کمانڈز کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عبادت کی ضرورت ہمیں ہے, اللہ عز و جل کو نہیں, بٹ اللہ عز و جل کو ہماری عبادت پلیز کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وی آر ڈیپینڈنٹ آن اللہ عز و جل, اور اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سے, ہماری عبادت سے, ہمارے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں جنت نصیب ہو. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ وی نیڈ اللہ عز و جل, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ عز و جل کی ضرورت ہے. تو یہ جو پرٹیکولر آیت میں نے آپ کو بتائی, اس کا جنرل میننگ یہ ہے کہ یہ حکمت بتاتی ہے کہ انسان اور جن کو کیوں بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ عز و جل جو ہے وہ ہمارے سے کیا ان ریٹرن چاہ رہے ہیں. The verse eliminates the obligation, یعنی obligation of توحید since Allah Azza wa Jal created the jinn and the mankind. یعنی یہ جو ہم اس کو آپشنل لے کر نہیں چل سکتے کہ نعوذ باللہ اگر میرے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, this is the first thing, یہ پلر ہے. جیسے کوئی بلڈنگ کا کنسٹرکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پلر لگتی ہے, رائٹ؟ تو ہماری کریشن کا پلر ہے یہ, ہماری پرپس آف ایگزسٹنس کا پلر ہے یہ, اور اسی کے اوپر پھر آگے وہ بلڈنگ ہماری تعمیر ہو رہی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے, یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم غلط سمجھ کے غلط بلڈنگ نہیں بنا سکتے. وی ہیو ٹو ہیو دا بیس رائٹ, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کریشن ہونی ہے. سو العبادہ, ورشپ کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہے, عبادہ کی کنڈیشنز کیا ہے, there are two conditions, بہت simple and sweet conditions. ایک اخلاص, ہماری ساری عبادہ is only and only for the sake of Allah Azza wa Jal.
کوئی کسی کو شو آف کرنے کے لیے نہیں, کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں, کوئی میری اچھی امیج بن جائے, دنیا والے مجھ سے امپریس ہو جائے کہ کتنی دینی ہے کیا ہے, نہیں. میری نیت صرف اللہ عز و جل کے لیے خالص رہے گی. دیٹ از دا فرسٹ کنڈیشن آف عبادہ. نمبر 2 ورشپ. عبادہ کی دوسری کنڈیشن ہے فالوئنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 2 کنڈیشن عبادہ کی آپ بالکل اپنے دماغوں میں کلیئر کر لیں. عبادہ کی صرف 2 کنڈیشن, اخلاص اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر آپ نہیں کرتے, فار ایگزامپل سمینا یو ہیو اے کوشچن, آپ نے میں ابھی آئی. اوکے آلرائٹ آئی ول میوٹ یو. تو اگر میں اخلاص نہیں کرتی ہوں, اخلاص سے نہیں کرتی, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر میری عبادہ سمجھو فار ایگزامپل نعوذ باللہ ریا کے لیے ہے, تو اس کا رولنگ کیا ہے, اس کی ورڈکٹ کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اٹ از گوئنگ ٹو گو انڈر مائنر شرک. اور اب آپ دیکھیں ہم نے شو آف کیا ہے, خفی شرک, مائنر شرک, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. یہ نام اس کا بھلے چھوٹا ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اٹ گوز اسٹریٹ انٹو اے کیٹیگری آف شرک. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتی اعوذ باللہ, تو پھر میرے لیے رولنگ کیا ہے؟ پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ میں بدعت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جس کو بہت چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں, یہ آگے چل کے کیا کلمینیٹ ہو رہا ہے. یہ بہت بھیانک اور بہت بڑا جال یا ٹریپ ہے جس کے اندر سے پھر نکلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں 2 چیزیں, اخلاص اینڈ اطاعت آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر یہ دونوں چیزوں میں میری ملاوٹ ہو جاتی ہے, اخلاص میں ملاوٹ ہو گئی, اٹس اے کائنڈ آف اے شرک. اگر اطاعت میں ملاوٹ ہو گئی, اٹس اے کائنڈ آف اے بدعہ. یہ دونوں پھر مجھے کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ دونوں چیزیں پھر ہمارے لیے باعث بوال بن جائے گی. اوکے. اینڈ ورشپ آف دا ہارٹ, یہ جو بھی عبادت ہے نا, اس کو پھر ہم آگے سے اور کیا کہتے ہیں کلاسیفائی کریں گے اور ڈسٹنگوش کریں گے. عبادہ آف ہارٹ, یہ عبادہ جو ہے قلب کی, ہڈن ہے, اندر ہے, یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. جیسے کہ ہماری نیت آپ دیکھ نہیں سکتے, اٹس ایبسٹریکٹ. مائی لو, محبہ, آپ دیکھ نہیں سکتے. مائی ہوپ, رجا, یو کانٹ سی اٹ. توکل, خوف, آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ سارے ایموشنز آر معاملات آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے عبادہ آف لمز, یعنی ہمارے ہاتھ پیروں سے جو ہم کر سکتے ہیں, مثلاً صلاح, حج, جہاد, فاسٹنگ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یو کین سی اٹ, یو کین فیل اٹ. یہ آپ ٹینجنٹ ہے, آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. دین دیر از سم تھنگ کالڈ وربل ورشپ, یعنی کلمات کے ذریعے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ تسبیح کر رہے ہیں, آپ اچھی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اچھی نصیحت دے رہے ہیں, یہ کلمات کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مالی عبادت, وچ از زکوٰۃ, چیریٹی, صدقہ وغیرہ, جو آپ فائنینس ریلیٹڈ, منی ریلیٹڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی مالی عبادت ہے. I'll repeat it again. ورشپ کو ہم پھر سے جو ہیں 4 ڈفرینٹ کائنڈز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے جو دل کی عبادت, اس میں آ گئی لو, ہوپ, توکل, خوف, رجا, محبہ, اللہ عز و جل کے لیے نیت, ہماری جو انٹینشن ہے. سیکنڈ ہو گئی ورشپ آف دا لمز, جو ہمارے ہاتھ پیر کرتے ہیں, جیسے صلاح, حج, جہاد, صوم. اس کے بعد کلمات ود دا ورڈز, وربل ورشپ, وربل عبادہ, جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں قرآن, ہم تسبیح کر رہے ہیں, ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, ہم کسی کو صلاح دے رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ گڈ ٹو پیپل, بیہیونگ نائسلی. یہ ہماری وربل ورشپ ہو گئی. پھر ہماری مالی عبادت, جو زکوٰۃ, چیریٹی, صدقہ وغیرہ جو ہم پیسے لگا کے کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ مالی عبادت. گوئنگ فردر, شریعہ میں اٹ از اے کمپریہنسو ٹرم. عبادہ جو ہے وہ بہت ملا جلا کنسولیڈیٹڈ ٹرم ہے. وہ ساری چیزیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں, وہ سارے کلمات, وہ ایکشن جو اپیرنٹ بھی ہے اور ہڈن بھی ہے, یعنی ظاہر بھی ہوتے ہیں اور خفی بھی ہے, یہ سب چیز ملا کے بنتی ہے عبادہ. I'll repeat again, it is a comprehensive term. وہ ساری چیزیں جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں, اللہ loves it, جو کہ کلمات کی شکل میں ہو, ایکشن کی شکل میں ہو, اور وہ چاہے ظاہر ہو یا ہڈن ہو. اس کے بعد
عبادت جو ہے وہ تقلید کی بیسس پہ نہیں ہوگی. ہم نے یہ ٹرمز بھی فرسٹ سیکنڈ چیپٹر میں بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیے تھے. تقلید اینڈ توقیفیہ. تقلید مینس بلائنڈلی فالوئنگ سم تھنگ, یعنی آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال, اس نے کیا, ہمارے باپ دادوں نے کیا, ہمارا کلچر ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے, ہم اس میں کوئی محنت نہیں کرتے جاننے کے لیے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی بدعہ یا شرک تو نہیں ہے, کیا یہ موجود ہے قرآن میں, کیا یہ حدیث میں موجود ہے. ہم صرف کرتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تقلید از ناٹ دا رائٹ وے. غلط. واٹ از دا رائٹ وے دین؟ دا رائٹ وے از توقیفیہ. توقیفیہ کی معنی وہ ہے کہ جو سورس ہے آپ کے وہ کون ہے؟ دو چیزیں آپ کی سورسز ہیں, ون از قرآن اینڈ ون از سنہ, اور اس میں سے کوئی چیز ایڈیشن, کوئی سبٹریکشن نہیں ہوگا. ایز اٹ از, وٹ ایور از ان دا قرآن اینڈ وٹ ایور از ان دا اوتھینٹک سنہ, ایز اٹ از. تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار جہاں سے ہم نالج گین کرتے ہیں اور اسی کے بیسڈ ہم آگے عبادہ اس کے مطابق کرتے ہیں, آن دا بیسس آف توقیفیہ. تو یہ چند چیزیں ہیں ان ریگارڈس ٹو اونلی عبادہ جو آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں ایک میپ بن جانا چاہیے کہ ورشپ کے کنڈیشنز, اخلاص اینڈ فالوئنگ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, ڈفرینٹ کائنڈز کیا ہیں اس کے, ہارٹ, لمز, وربل, مانیٹری. یہ میپ آپ کے دماغ میں جلدی بننا چاہیے. اور اگر صرف 2 ورڈز میں مجھے ایکسپلین کرنا ہو عبادہ کو تو ہیوملٹی اینڈ سبمیشن, یعنی آپ کے اندر جو وہ عاجزی ہے اور آپ پورا کے پورا 100% اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں when we do the سجود, ٹھیک ہے, جب ہم سجود کر رہے ہوتے ہیں, we are, that's the peak of submission, right? یعنی آپ نے اپنا سر خم کر دیا اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے مدبر کے سامنے, and with your heart, with your soul, with your limbs, you are submitting yourself. Islam is a religion of submission. اس میں آدھے پیر اندر, آدھے پیر باہر, آدھا دل ادھر, آدھا دل ادھر, کچھ نہیں چلتا. There are no gray shades in Islam. Either it is black or it is white. Either it is yes or it is no. half کچھ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کو پورا کا پورا کامل full 100% آپ کی جو عبادہ ہے has to be focused only on Allah Azza wa Jal, and that is the true essence of submission. تو جب تک کہ یہ سبمیشن نہیں آئے گا آپ کی عبادہ کے اندر وہ خشوع پیدا نہیں ہوگا, وہ خضوع پیدا نہیں ہوگا, وہ خوبصورتی آف سکون اینڈ دیٹ مطمئنہ ول ناٹ انٹر یور ہارٹس. وہ اگر ٹرانکلٹی آپ کو چاہیے, اس کے لیے اس کا مزہ جو آپ کو ایمان کا لطف اٹھانا ہے, عبادہ کی جو سویٹنس ٹیسٹ کرنی ہے, وہ اس سبمیشن اور ہیوملٹی سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو ملے گی. تو آپ کو لازم ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب تک کہ میرا دل اس چیز میں نہیں لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر میری عبادہ کامل نہیں ہو رہی ہے. So you have to check your submission, you have to check your humility. عبادہ is much more than what you think. یعنی آپ ہے نا اس کو ایک روٹین کی طرح نہیں سمجھیں گے, آپ اس کے اندر بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں جو آپ کو لانی پڑیں گی, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے, اور تبھی ہی جا کر آپ کو ان سب چیزوں کا مزہ یا لطف آنے لگے گا. اینڈ ایک پوائنٹ یہاں پر میں بول دوں. جی بولیں, بالکل آگے بڑھنے سے پہلے جی بولیں. یہ جو آپ نے عبادت کی شرائط بتائی ہے نا, جی ٹھیک ہے, کنڈیشنز آف عبادت, یا تو اخلاص اور اطاعت رسول 2 ہو گئی, ٹھیک ہے. جی تو اخلاص جو ہے نا, اس سے پہلے یہ بیسیکلی یہ 2 ہی ہیں, لیکن یہ جڑی ہوئی ہیں کچھ اور چیزوں سے بھی جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو اخلاص ہے نا, اس سے پہلے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے نا, تو مثلا ہم نے اگر اسلام قبول نہیں کیا, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. مثلا جو کرسچن یا جیوز یا جو بھی مشرکین ہیں, وہ جو بھی اچھا اور نیکی کا کام کرتے ہیں, جو بھی وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, اگرچہ وہ اچھے کام ہیں لیکن وہ عبادت میں شامل نہیں ہوں گے, ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. یعنی کہ چیریٹی کے کام غیر مسلم کرتے ہیں, ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا, ٹھیک, کیونکہ ان کے پاس پہلی شرط نہیں ہے اور وہ ہے ایمان. کیونکہ جب بات آتی ہے نا سورہ والعصر میں کہ خسارے سے وہی بچیں گے الا الذین آمنوا, وہاں پر جو پہلی شرط آتی ہے وہ ایمان. اسی سے تو ہم نے شروع کیا تھا نا, جو ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا. جی جی,
میں بتا رہی ہوں نا بیسیکلی یہی دو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, جی. کیونکہ ایمان سے ہی اخلاص آئے گا نا, کہ جب ہم مانیں گے اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہی ہے نا آپ کا. وہ اسی لیے تو جو فرسٹ چیپٹر ہمارا فرسٹ سیشن تھا نا, جو 4 میٹرز آف سورۃ العصر, اس میں تھا دا نالج آف دا ریلیجن آف اسلام. جب تک کہ وہ ایمان اور اسلام اور وہ بیس اللہ لا الہ الا اللہ جب تک نہیں آئے گا تب تک بات شروع ہی نہیں ہوگی. تو افرمیشن اینڈ نیگیشن کے بعد ہی اب آگے کی چیپٹر شروع ہوتا ہے. تو وہ کمپلیٹ جب آپ نے اللہ کو اپنا معبود بنا دیا, دوسروں کو ریجیکٹ کر دیا, آپ داخل ہو گئے, اب آپ اللہ کے توحید پر کیسے فارم رہیں گے, اب آپ عبادہ کیسے کریں گے, اب آپ دوسرے جو احکامات ہیں اس کو کیسے فالو کریں گے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. تو جب لا الہ الا اللہ ہو گیا, دوسروں کو ہم نے نیگیٹ کیا, اللہ کو افرم کیا, اب آگے عبادت کے چیپٹرز شروع ہوں گے. سو دس از دا بیس فار شیور, یعنی اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. جی یعنی میں نے کھچڑی بنانا ہے, اگر میں نے چاول ہی نہیں لیے تو کھچڑی کہاں کی. کیا جی ہاں سبحان اللہ. تو صحیح. اب جو اطاعت رسول ہے نا, اس کے بعد ایک بات اور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے. رزق حلال کی موجودگی کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, چاہے وہ دعا ہے, چاہے وہ صدقہ خیرات ہے, چاہے وہ حج عمرہ ہے, چاہے وہ ہماری نمازیں یا روزہ ہے. صحیح ہے نا. تو یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دیا ہے, لیکن یہ اطاعت رسول کے انڈر ہی آ جائے گا, یہ الگ نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں صرف. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں جی. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں اتنی حد تک جا رہے ہیں, اور پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ اس کو اور فوکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو ذرا بھی, اور آپ کے ذہن میں جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں بالکل انشاءاللہ ایزیلی فٹ ہو جائیں. Another reference that I want to give کہ کیا اللہ عز و جل کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے, تو ہم نے ڈسکس کیا نہیں, بالکل نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دوسری اور اگین فرام سیم سورہ الذاریات ورس نمبر 57 ہے, where he says that I desire of them no provision, nor do I desire that they should feed me. دوسرا ریفرنس ہے from سورہ نمبر 14 verse 8 where and Musa said, if you disbelieve, you and all on earth together, then verily Allah is rich, free of all wants, owner of all praise. Another surah, surah 39 verse 7. اس میں ہے, if you disbelieve, then verily Allah is not in need of you. He likes not disbelief for his slaves, and if you are grateful by being believers, he is pleased therewith for you. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم اس چیز کو سمجھ کے اچھے سے ایکسیپٹ کر کے سبمیشن کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں, تبھی جا کر ہمارے لیے نجات ہے, اور تبھی ہی جا کر ہمارے لیے سکون ہے انشاءاللہ. لبنہ آج فکر کرنا ہے کہ یہ کنٹینیو کروں؟ کیوں آج نہیں کرنا چاہ رہے ہو؟ 11 بج گئے. ہاں تو 11 بج گئے. جی ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کا؟ نہ جی, ابھی تو فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے, بہت لمبا ہے یہ. اچھا نہیں تو پھر وہ رہ جائے گا پورا. آپ دیکھیں آپ کا کیا ارادہ ہے, جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے. we'll continue. اس کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بس ادھر اتنا ہی چھوڑ دیں, یہ پوائنٹ بھی بہت زبردست پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ کہاں ہے, ٹھیک ہے اچھی خاصی اس کی اقسام ہے, اس کی ڈیفینیشن تھی توحید کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, عبادت کی اقسام ہے, عبادت کی شرائط ہیں, اچھا خاصا ٹاپک ہے یہ. ٹھیک, نو پرابلم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو پھر کنٹینیو کر لیں گے. چلیں انشاءاللہ. میں ابھی یہ ریکارڈنگ کلوز کر رہی ہوں اینڈ ویل اسٹارٹ فقہ انشاءاللہ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.